محترم بھائیو، ایک بہت چھوٹی سی حدیث ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ اس کے معنی ہو۔ قرآن پاک کے سیکھنے کے کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ قرآن پاک کے سیکھنے کا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ سیکھے جائیں اور سکھائے جائیں۔ جو قرآن پاک کے الفاظ سیکھے گا اور جو سکھائے گا وہ بہترین آدمی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق۔ تو جو یہ حافظ ہوتے ہیں اور یہ قاری ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہی کو سیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق، یہ حافظ قرآن بھی سب سے اچھا، سب سے بہتر اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہے۔ دوسری بات، دوسرا درجہ جو قرآن کریم کے معنی سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کے اس میں کیا کیا احکامات ہیں، کیا اس کا پیغام ہے انسانوں کے نام۔ جو اس کو سیکھے گا اور جو اس کو سکھائے گا وہ بھی اچھے اور بہترین انسان ہے، جس کو علماء کہا جاتا ہے، کیونکہ عالم ہی قرآن پاک کے معنی کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین یاد کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کے اوپر کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش نہیں تھی۔ الحمد پڑھتے تو تھے، لیکن دال کے اوپر پیش ہو، الف کے اوپر زبر ہو اور لام کے اوپر جزم ہو، ہا کے اوپر زبر ہو، یہ صرف عالم بھی بتلائے گا، حافظ نہیں بتلائے گا۔ الحمد پہ پیش کیوں آیا، دو کیوں پڑھا جاتا، دا کیوں نہیں پڑھا جاتا، دی کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ال میں اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ال کو ہٹا دو، حمد کے معنی کیا ہوں گے؟ ال لگاؤ تو کیا معنی بنیں گے؟ بغیر اس کے کیا معنی بنیں گے؟ پھر ربی ربا کیوں نہیں پڑھا گیا، ربو کیوں نہیں پڑھا گیا، ربی کیوں پڑھا گیا ہے؟ یہ عالم ہوتا ہے۔ رب العالمین ہی کیوں ہے، عالمی نو کیوں نہیں ہوا، نی کیوں نہیں ہوا؟ پھر الرحمن الرحیم، یہ سب عالم بتائے گا۔ تو اس کے اوپر زبر کیوں آیا، زیر کیوں آیا؟ یہ زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے انعمت، الحمد میں ہے، انعمت کے معنی تو نے انعام کیا، انعمت کے معنی اس کو تا کو تو بنا دو تو میں نے انعام کیا۔ ایاک نعبد، نعبد کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں، نا سے کر دو اعبد تو میں عبادت کرتا ہوں، اور تعبد کہہ دو تو تم عبادت کرتے ہو، تو معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ کون بدلائے گا؟ یہ عالم کا کام ہے۔ اس پر زبر کیوں آیا، زیر کیوں آیا، پیش کیوں آیا؟ زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، کیوں بدلیں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کوئی آدمی صرف موبائلوں میں کسی کو دیکھ کر کے، کسی کو پڑھ کر کے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ صحیح معتبر عالم سے اس کے معنی یا اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے ایک ہی لفظ سے عالم بہک بھی جاتا ہے، گمراہ بھی ہو جاتا ہے اور حق پر بھی پہنچ جاتا ہے، حق پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو دوسرا درجہ ہے قرآن پاک کے معنی کو سیکھنا، قرآن پاک کے معنی کو سکھانا، جس کو علماء کہا جاتا ہے، جس کو مفتیان کرام کہا جاتا ہے، فقہا کہا جاتا ہے، یا محدثین آگے حدیث پاک کے اعتبار سے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علماء، یہ مفتیان کرام اور یہ محدثین، یہ قرآن پاک کے سمجھنے والے اور سمجھانے والے اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ دو درجے ہو گئے۔ تیسرا درجہ ہے قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے کا
قرآن پاک کے یقین کو سیکھنا۔ قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہیے کہ میرے اللہ نے جو اس میں بیان کیا وہ 100% حق ہے اور سچ ہے، ذرے کے برابر گنجائش نہیں ہے شک کرنے کی۔ اگر کوئی شک کرے گا تو پھر وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ اس میں جو بھی حکم نازل فرمائے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ حق ہے اور سچ ہے، دنیا آخرت کے اعتبار سے کامیابی کو دلوانے والا ہے۔ قرآن کریم کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں مل سکتی ہے۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت یہ یقین کے لیے، شک کے لیے نہیں۔ شک کرے گا تو اپنا نقصان، شک کرے گا تو اپنا نقصان۔ ایک ایک بات سچی ہے، قیامت کا ذکر، قبر کا ذکر، جنت کا ذکر، حشر کا ذکر، تو یہ یقینی ہے۔ ایک زمانے میں انگریزوں کے دور میں ایک صاحب بہت پڑھے لکھے پیدا ہو گئے، وہ جو قرآن کریم میں حوروں کا ذکر ہے، حدیث پاک میں حوروں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، تو وہ کہنے لگے، ایک ملک میں گئے تھے، وہاں پر بڑی خوبصورت لڑکیاں اپنی خدمت کرنے کو ملی، تو کہنے لگے یہی تو وہ حور ہیں جس کو قرآن میں کہا گیا، الگ سے کوئی حور نہیں ہے، اور یہی تو محلات ہیں جنت کے جو کہا گا جنت میں، یہ تو جنت ہے، الگ سے کوئی جنت نہیں ہے، وہاں پر کچھ نہیں، یہی ہے سب۔ تو پڑھا لکھا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، لیکن بہک جاتا ہے، وہ دنیا ہی میں تلاش کرنے لگتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہاں اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو بیاج کو لے گا اور دے گا اور اس کا مال گھٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹائے گا، ختم کر دے گا، اور جو صدقہ دے گا، زکات دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس کا مال بڑھے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیاج لے رہا ہے 100 روپے پر 105 مل رہے ہیں، 110 مل رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہی ہیں تو فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر زکات دی جا رہی ہے کہ 100 پہ 2.5 روپے دینا پڑ رہا ہے تو 2.5 روپے کم ہو رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی کم ہو رہا ہے صدقہ دینے میں، زکات دینے میں، اور بیاج میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن قرآن میں کہا ہے کہ جو بیاج دے گا اور دے گا اس کا مال گھٹ جائے گا، اور جو صدقہ دے گا زکات دے گا اس کا مال بڑھے گا۔ اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہوگا ایسے، کچھ ہی دنوں کے بعد تو اس کا مال برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ کٹورا ہاتھ میں لے کر کے بھیک مانگنے لگے غیروں میں۔ یہ بیاج کا لینا اور دینا یہ غیروں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ بندیے تو بہت آگے پہنچ جائیں، بیاج لے کر کے، ہاں بیاج کا لینا اور دینا یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ قرآن کریم کے سارے احکام مسلمانوں کے لیے ہیں، غیروں کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ تو ہم کریں گے تو ہماری پٹائی ہوگی، ہم کریں گے تو ہمیں کام دیا جائے گا، ہمیں ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں دنیا آخرت کے اعتبار سے تباہ برباد کر دیا جائے گا۔ بہت ساری ایسی مثال ہیں۔ تو ایک ہے قرآن کریم کے یقین کو سیکھنا۔ ایک جماعت گئی، اس میں علماء تھے، حضرت جی مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا الیاس صاحب خود گئے، اس جماعت میں خود تھے، تو مکہ اور مدینہ منورہ ہی میں قیام رہا۔ تو آپ نے اس زمانے میں وہاں کے کچھ علماء کو، وہاں کے کچھ ذمہ دار جو دنیاوی اعتبار سے تھے، جب اس کو لوگ جانتے نہیں تھے، کام اتنا جانتے نہیں تھے، اکٹھا کیا، جوڑ سکے چھوٹا سا، اور حضرت ایک سوال کیا کہ بھئی یہ بتاؤ اس وقت میں مسلمانوں کی تباہی کے اور تناسلی کے کیا اسباب ہیں؟ ایک نے کھڑا ہو کے کہا کہ حضرت میرے علم کے مطابق آج مسلمانوں کے پاس تعداد، وہ مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہے۔ حضرت جی نے فرمایا کہ اگر صحابہ کے دور کا مقابلہ کیا جائے تو عام صحابہ اکثر غریب تھے، چند صحابہ مالدار تھے، اگر مال کا کم ہونا پستی اور تباہی کی علامت ہوتا تو صحابہ اس کبھی ترقی نہ کر پاتے اور کبھی صحابہ آگے نہ بڑھ پاتے۔ ایک اور جواب دیا کہ جی تعلیم کی کمی ہے۔ حضرت نے فرمایا
کہ اگر تعلیم کی کمی کو مان لیا جائے تو صحابہ اکثر بے پڑھے تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی کم پڑھے لکھے تھے، اور صحابہ کے تعداد تو کل ہی 1.25 تھی، اور دینی اعتبار سے بھی اگر سب کو مان لیا جائے تو 1.25 کی تو روشن تھے، حالانکہ سب نہیں تھے۔ اور اس زمانے میں دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے بھی بہت ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بھی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں، اور انجینئر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو حافظ بھی بہت ملیں گے اور عالم بھی بہت ملیں گے، بہت پڑھے لکھے لوگ مل جائیں گے، اس زمانے کے اعتبار سے لاکھوں کی تعداد مل جائیں گے۔ اگر صرف یہ کمی ہوتی تو پھر صحابہ کبھی ترقی نہ کرتے، تنزلی کے شکار ہو جاتے، جبکہ صحابہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر کسی نے جواب دیا کہ جی مسلمانوں میں کوئی تنظیم نہیں، کوئی جماعت نہیں ہے۔ حضرت نے پھر جواب دیا کہ اس وقت میں بہت زیادہ مسلمانوں میں تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ صحابہ کے دور میں تو صرف ایک ہی تھے، صحابہ بس، نو یہ بھی کمی ہے۔ پھر مجمع میں سے پوچھا حضرت آپ بتا دیجیے پھر کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ صحابہ جو آگے بڑھ رہے تھے، صحابہ جو ترقی کر رہے تھے، اور دشمن ان کے سامنے سر نیو ہو رہا تھا، ان کے سامنے پست ہو رہا تھا، اس کا ایک واحد وجہ ہے کہ ان کا یقین قرآن حدیث کے اوپر کامل تھا، اللہ کے وعدوں پر کامل یقین تھا، اللہ کے وعدوں پر کامل یقین تھا۔ اور آج وعدوں کا یقین بھی کمزور پڑ گیا اور وعدوں کا یقین بھی کمزور پڑ گیا۔ یقین کی کمزوری کی بنیاد پر تنزلی ہو رہی ہے، یقین کی کمزوری کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے تباہی مل رہی ہے، کیونکہ ہمیں خود یقین نہیں رہا، ہمیں یقین نہیں رہا اللہ کے رسول کی بات۔ تو ایک درجہ ہے اس کا یقین کا کہ جو قرآن کریم کا یقین سیکھے گا اور سکھائے گا وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک درجہ اس کا ہے قرآن کریم کی دعوت، جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دیا ساری دنیا میں پہنچ جائے، ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے، ہر شہر میں پہنچ جائے، پہاڑ کے چوٹی پر پہنچ جائے، کہ ایک اس کی دعوت ہے، یہ دعوت کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچے گا کہ جو اس دعوت کو سکھائے گا قرآن پاک کی، اور جو سیکھے گا وہ بھی بہترین آدمی ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے سرٹیفکیٹ مل گیا، سند مل گئی کہ یہ ہیں وہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ خدائی قسم ہم سمجھتے نہیں ہیں قرآن کریم کا مقام کیا ہے، قرآن کریم کے معنی کا مقام کیا ہے۔ آج ہم موبائلوں میں دیکھ کر کے طرح طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بالکل مایوسی کا شکار سمجھ لیتے ہیں اور ناراضگی کا شکار سمجھ لیتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ خدائی قسم جس کے پاس قرآن موجود ہو، جس کے پاس کسی کا پیغام موجود ہو، وہ کیا برباد ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی تنزلی کا شکار نہیں ہو سکتا جس کے پاس میں یہ پیغام ہے، قیامت تک رہے گا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جسے نبی ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن کریم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ سارے کے سارے باطل اور سارے کے سارے باطل جماعت دشمن اسلام ایک بڑے فارم پر جمع ہو جائیں اور قرآن کریم کو ختم کرنا چاہیں تو خدا یہ قسم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کا کلام ہے نہیں، دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہمیشہ سے ایسی یہ بھی ہمیشہ رہے گا، اور جو اس سے اپنا تعلق جوڑے گا، جو اس سے محبت کرے گا، جو اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرے گا، جو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، اس کی دعوت دے گا، خدا کی قسم وہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے گا، چہیتا بن جائے گا، اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھی ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو کسی نہ کسی درجے کے اعتبار سے ہم سیکھیں گے۔ صحابہ کا یوں کہتے تھے کن مثلنا، کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ تم۔ کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح ہو جاؤ بس، کیونکہ قرآن ان کی زندگیوں میں تھا، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ فلاں صحابی ایسے نماز پڑھتے تھے، ویسے قرآن پڑھتے تھے، ویسے دعا مانگا کرتے تھے، ویسے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کتابیں تھوڑی تھی سی ساری، تو ان کی زندگیوں میں تھا وہ۔ اب کتابوں میں ہے، زندگیوں میں آنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یوں ہو جائے گا۔ جب تک اپنا تعلق قرآن سے نہ جوڑیں گے، قرآن کریم سے محبت سے نہ کریں گے، اس وقت تک ہمیں کوئی اوپر لانے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، رمضان مبارک کا زمانہ،
ایک مولانا صاحب بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے محلے والے بڑی محبت ان سے کریں، جیسے مفتی صاحب سے کریں، ہم رمضان میں دعوت کرنے کے لیے اپنے گھر لے گئے، انہیں گھر میں دعوت کھائی، دعوت کھا کے وہ آ گئے، گھر والوں نے دیکھا کہ کچن میں کچھ پیسے تھے وہ غائب ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا شوہر سے، ہمارے یہاں پیسے رکھے تھے کچن میں، تم نے تو نہیں لیے؟ نا تو ایک بچہ چھوٹا سا ہے، وہ جھولے میں جھول رہا ہے، وہ تو لے نہیں سکتا۔ دونوں میاں بیوی کا یقین ہو گیا کہ امام صاحب بھی لے گئے، ہم اٹھا گئے، مولانا صاحب جو آئے دعوت کھانے لے گئے، وہ اٹھا گئے۔ پھر سوچا پوچھے کیسے، دونوں میاں بیوی کا مشورہ وہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ضرورت پڑ گئی ہو، لے لیا ہو بیچارے نے، چھوڑ، لیکن وہ جن کے دعوت کھائی جس کے، وہ بچ بچ کے رہنے لگا۔ امام صاحب سے پہلے قریب بیٹھتا بھی تھا، سلام مصافحہ بھی کرتا تھا، لیکن وہ بچ بچ کے رہنے لگا۔ اگلا رمضان آ گیا، اگلا رمضان آ گیا تو پھر لوگوں نے دعوت شروع کر دی امام صاحب کی۔ اب یہ مشورہ کر رہے کہ ہم نے پچھلے سال دعوت کری تھی، اب بھی کبھی بھی کہنے لگے ہاں لے آؤ امام صاحب۔ پھر اسی طرح سے گھر میں پہنچے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ پچھلے مرتبہ آئے تھے اور یہاں ہمارے پیسے رکھے تھے، کہ آپ ہمارے پیسے اٹھائے تھے؟ مگر ہاں میں نے اٹھائے، انہوں نے کہتے میں نے اٹھائے، اور یہ کہہ کر کے رونے لگے امام صاحب، رونے لگے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ ہم نے جو پوچھ لیا اس لیے رو رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور پورا سال ہو گیا ہے، اگر تم قرآن کھولتے قرآن میں پیسے مل جاتے، معلوم ہوا کہ تمہارے گھر میں قرآن پورے سال کھلا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہ پیسے ہوا چل رہی تھی وہاں سے اٹھا کے قرآن رکھا تھا وہاں رکھ دیے تھے، اور قرآن دیکھا کھول کر کے تو مل گئے، وہ ایک سال سے رکھے ہوئے تھے اسے، کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور تم نے قرآن نہیں کھولا، اگر تم قرآن کھول لیتے تو پیسے تمہیں مل جاتے۔ یہ حال ہے مسلمان، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ تو امام صاحب کو سوچ رہے کہ لے گئے ہوں گے، اور امام صاحب بھی رکھے تھے لیکن قرآن کریم نہیں پڑھا۔ ابھی ہمارا حال ہے بتاؤ، اب رات کو 1 بج گیا، موبائل دیکھ رہے ہیں، 2 بج گئے موبائل دیکھ رہے ہیں، صبح کو تو نیند آنی ہے ہی، نماز جماعت کی ملے نہ ملے، اگر پڑھ لی تو فوراً پیچھے ہونے کو جی کرے گا، قرآن کب پڑھے گا؟ قرآن کے الفاظ پڑھنے کو بھی تیار نہیں، سیکھنے کو بھی تیار نہیں، جبکہ قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے وہی سب سے خاص یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک کو سیکھیں گے، جن کے بچے ہیں پوتے ہیں ان کو ہم سکھائیں گے، ورنہ آنے والا مستقبل کا زمانہ پھر ہمارے لیے خطرے کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری نجات اسی میں ہوگی۔ اعمالکم حکامکم کہا کہ جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حاکم مسلط کر دیے جائیں گے تمہارے اوپر، اعمال اچھے کر لو گے تو حاکم بدل جائیں گے، اگر اعمال اچھے نہ کرے تو نہیں بدلیں گے، تو کریں گے بھی انشاءاللہ۔ آج اس بچے کے سر پر اس کا حصہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بدل سے پورا کرا دیا، اب یہ نصیب فرمائے۔ اچھا بڑے بڑے حضرات جنہوں قرآن نہیں پڑھ سکے سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے قرآن، وہ تو کون کون سیکھے گا؟ وہ سیکھنا شروع کیا، چاہے حفظ شروع کیا ہو یا نازل شروع کیا ہو، اور نیت پورے قرآن پاک کو سیکھنے کی ہے، سیکھنے سے پہلے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو قیامت میں اٹھائے گا نا وہ سیکھا ہوا ہوگا، وہ نازلہ پورا قرآن ہوگا، وہ حفظ پورا کیا ہوا ہوگا، تو نیت کرنے میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ اس کی ترتیب بنی جاتی ہے۔ جب آدمی طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شکلیں بنا دیتا ہے، جب بچے میں طلب پیدا ہوتی ہے ماں کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے، اور طلب نہیں ہوتی دودھ میں نہیں نکلتا، اللہ فوراً دودھ بناتا ہے اس میں، ورنہ تو خون ہوتا ہے، اگر تم کاٹو گے تو خون نکلے گا اور دبا کر نکلے گا تو فوراً دودھ بن جاتا ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اس لیے ہم سب اسے نیت کریں انشاءاللہ، کل دوبارہ سے نیت کرو انشاءاللہ۔